السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان قرآن کہانیاں میں سے اگلی کہانی، جس کا نام طلسماتی کہانی اور یہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات پر مبنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ عادل اردو ادب کا طالب علم تھا۔ آج کل وہ ایک تحقیقی مقالہ لکھ رہا تھا۔ اس کا موضوع تھا میجک ریئلزم، جسے اردو میں جادوئی حقیقت نگاری کہتے ہیں۔ وہ صبح سے اپنے تحقیقی کام میں مصروف تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی میز پہ کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ ان کے مطالعے میں بری طرح منہمک تھا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ اہم نکات اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ کام کے دوران اسے ایک کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے اٹھا اور اپنی مخصوص و قدیم الماری سے ایک کتاب اٹھائی۔ اسی لمحے اس کی نظر لکڑی سے بنی اس الماری کے کونے پر پڑی اور اس نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے یہ تو اس نے دیمک سے بچاؤ کے لیے الماری پہ ایک مخصوص سپرے کروایا تھا، اور اب اسے دوبارہ دیمک کے تازہ نشان نظر آ رہے تھے۔ کیا کروں اس بلا کا، وہ بڑبڑایا۔ چونکہ اس کی ذہنی یکسوئی متاثر ہوئی تھی، اس لیے اب اس کا جی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کتاب میز پر رکھی اور پھر دیمک کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اسپرے کی بوتل اٹھائی جس میں مٹی کا تیل بھرا ہوا تھا۔ ابھی دیکھتا ہوں تجھے، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے اسپرے شروع نہیں کیا تھا کہ ایک باریک سی آواز سنائی دی، رکو اے انسان رکو۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ ایک ننھی سی سفید مخلوق پہ پڑی۔ چونکہ الماری پہ سیاہ رنگ کیا گیا تھا، اس لیے یہ سفید مخلوق صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی جسامت چھوٹے مکوڑے جتنی تھی۔ اسی لمحے دوبارہ آواز آئی، مجھے سنو اے انسان۔ ہائے، کیا تم دیمک ہو اور کیا تم بول سکتی ہو؟ عادل حیرت زدہ رہ گیا۔ بالکل درست پہچانا، ظاہر ہے کہ یہ میں ہی بول رہی ہوں۔ باریک آواز سنائی دی، مگر یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عادل ہکلایا، یہ ممکن ہے، یہی تو میجک ریئلزم اور جادوئی حقیقت نگاری ہے جس پر تم ریسرچ کر رہے ہو۔ دیمک نے ہنس کر کہا، او اب سمجھا، مطلب حقیقی واقعات کے ساتھ ساتھ جادوئی طلسماتی عناصر کا ظہور۔ عادل بڑبڑایا، بالکل درست۔ دیمک چہک کر بولی، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن تم نے مجھے کیوں پکارا؟ عادل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تم ہمیں مارنے ہی والے تھے، اسی لیے تمہیں اس کام سے روکنے کے لیے پکارنا پڑا۔ دیمک نے بتایا، اچھا تو کیا میں تمہارے کہنے سے رک جاؤں گا؟ تم لوگوں نے میری الماری کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ عادل نے غصیلے انداز میں کہا، بس ہم جانے والے ہیں۔ لکڑی کا برادہ ہمارا من پسند کھاجا ہے اور ہم اپنے لیے کافی ذخیرہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ اگر تم ہمیں چھوڑ دو تو۔ دیمک کہتے کہتے رک گئی، تو کیا تم مجھے آب حیات کا چشمہ ڈھونڈ کے دو گی؟ عادل طنزیہ انداز میں ہنسا، نہیں، اگر تم ہمیں چھوڑ دو تو میں تمہیں جادوئی حقیقت نگاری کی ایک قدیم اور سچی کہانی سناؤں گی۔ کیا واقعی؟ عادل حیرانی سے بولا، ہاں، ہم انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے۔ دیمک نے برا سا منہ بنا کے کہا تو عادل شرمندہ سا ہو گیا۔ اچھا تو پھر سناؤ، عادل بولا۔ اس نے سپرے والی بوتل ایک طرف رکھ دی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب سنو۔ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو خاص طاقتیں عطا فرمائی تھیں جو کہ معجزات کہلاتی ہیں۔ وہ ہر جاندار، انسان، جن، چرند پرند کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے حکم کے پابند تھے۔ ان کا 100 گز لمبا تخت تھا۔ تخت کیا تھا، یوں سمجھ لیں پورا محل تھا جس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ یہ تخت ہوا میں اڑتا تھا اور ایک پہر میں مہینوں کا سفر طے کر لیتا تھا۔
ان کے پاس دنیا کا سب سے عجیب فوجی لشکر تھا۔ یہ لشکر 100 میل پہ پھیلا ہوتا تھا۔ اس لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے اور دیگر جانور بھی ہوتے تھے۔ دیمک نے کہانی سناتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمالات بتائے۔ عادل اس بات میں سر ہلاتا جا رہا تھا کیونکہ اسے ان واقعات کے بارے میں پہلے بھی علم تھا، لیکن وہ یہ سب دیمک کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ دیمک پھر سے کہانی سنانے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ انہوں نے تمام مخلوقات پر حکومت کی۔ ان کی رعایا میں انسان، حیوان، جن اور پرندے سبھی شامل تھے۔ اس دور میں جنات بہت سرکش تھے۔ ان کی طاقت اور عجیب و غریب کاموں کو دیکھ کر لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ اللہ نے یہ سرکش مخلوق بھی ان کے تابع کر دی تھی۔ انہوں نے جنات سے ایسے کام لیے جو انسانی رسائی سے باہر تھے، جیسے سمندر سے ہیرے جواہرات نکالنا، بڑے بڑے برج اور قلعے تعمیر کرانا وغیرہ۔ جب آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے تو یہ کام جنات کے ذمہ تھا۔ آپ علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت کی جگہ پر پہنچے۔ یہ محراب شیشے سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے عبادت کی اور پھر اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر جنات کے کام کا معائنہ کرنے لگے۔ اسی دوران ان کے پاس ملک الموت آن پہنچا اور ان کی روح قبض کر لی۔ وفات کے بعد بھی آپ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات جب یہ دیکھتے کہ آپ علیہ السلام اپنی نگرانی پہ موجود ہیں تو وہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ تب اللہ نے ہماری جنس کو یعنی ایک دیمک کو وہاں بھیجا جس نے اللہ کے حکم سے ان کی لاٹھی کو کھا لیا۔ وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور یوں آپ علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنات کو خبر ہوئی کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب؟ کیا تم اپنا کارنامہ بتا رہی ہو کہ تم نے وہ لاٹھی کھائی تھی؟ عادل ہنسا، نہیں، یہ کارنامہ تو نہیں، بس اللہ کے حکم کی بجا آوری تھی۔ میں تو یہ بتانے جا رہی تھی کہ ہماری وجہ سے جنات کی بے بسی ثابت ہوئی، ورنہ لوگ تو انہیں عالم الغیب سمجھنے لگے تھے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور بس۔ دیمک نے کہا، بے شک۔ عادل اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں، وعدے کے مطابق ہمیں جانے دو اور ہم پہ حملہ نہ کرو کیونکہ ہم مٹی کے تیل سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ دیمک نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اگر تم یا تمہارے لوگ دوبارہ آئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ عادل نے خبردار کیا، ٹھیک ہے، ہم ویسے انسانوں کی طرح نہیں کہ اپنی بات سے پھر جائیں، بے فکر رہو۔ دیمک نے ایک بار پھر انسانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو ہلایا۔ عادل یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اپنی برادری میں اچھے عہدے پر فائز ہے۔ دیمک اب اڑنے لگی تھی۔ اس نے رک کر عادل کو دیکھا جیسے اسے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ عادل نے بھی اپنی ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہا اور وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔